کوئی بھی دشمن نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام کے آبجیکٹیوز کے خلاف نہیں ہو رہا، اور زیادہ تر لوگ آپ کو اسلام کے آبجیکٹیوز کے خلاف نہیں ملیں گے. نو دا ڈیموگرافک. یہ مرزا صاحب، غامدی صاحب، مولانا اسحاق صاحب تو ایک ایک نام ہے. ان کی ڈیموگرافک اصل میں وہ سونے کی کانیں، جن کے آئی کیوز تیار ہوئے ہوئے ہیں، جن کے ایموشنز تیار ہوئے ہوئے ہیں، جن کے سینٹیمنٹس تیار ہوئے ہیں. طارق مسعود صاحب سینٹیمنٹ نہیں تیار کر رہے ہیں. طارق مسعود صاحب کی اور مرزا صاحب کی جتنی بھی فرکشن ہے آپس میں، اس سے نیچے دونوں کی ڈیموگرافک آئی کیو تو بڑھ رہا ہے نا. تو آپ یہ بتائیں، آپ سب لوگ، کہ آپ لوگوں کو، آپ کا نام کیا ہے؟ میں آپ کا آنسر دیکھ لیں، یہ بہت ضروری سوال ہے اور اس کا جواب سن لیں. ذیشان بابر، یہ نام میں نے پہلی دفعہ کیوں سنا ہے؟ یہ ہے مسئلہ. سمجھ گئے بات؟ مجھے آپ کا پہلے سے پتا کیوں نہیں؟ جواب سمجھ آ گیا آپ کو؟ اگر مجھے آپ کا پہلے سے پتا ہو تو میں چیس بورڈ میرے سامنے ہے، میں مسلمان ہوں، سیاست اس کو کہتے ہیں بیٹا، پالیٹکس. چیس بورڈ میرے سامنے، یہ غور سے سن لیں. اب میرے کون کون سی کیٹیگریز کے اوپر آسانیاں ہیں، کون کون سی ابھی مشکل ہیں. کہاں آسانیاں؟ جو پہلے سے ریلیجیس کمیونٹی ہے، ٹیکنیکلی تو وہ آسان تو نہیں ہونی چاہیے، سب سے زیادہ مشکل ادھر سے آئے گی، بیکاز میں اسٹیٹس کو چیلنج کر رہا ہوں. اسٹیٹس کو کا چیلنج کا آپ نے زیادہ تر سوال کیے وہ سارے کے سارے مولوی حضرات سے آئے ہوئے تھے. الٹا نہیں چکا گھوم رہا. ان کو یہ چاہیے تھا نا کہ یار ایک اور فوجی آ گیا، اللہ کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے، اس کو ہوا دے، مگر میرے پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دیں. چیس نہیں کھیلتے ہیں نا یہ لوگ، میں کھیل رہا ہوتا ہوں. اس لیے میں اشرف علی تھانوی صاحب سے لے کے سید احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت تمام اسکالرس کو پش کرتا ہوں تاکہ ہر مسلمان ہر اسکالر سے ایکسپوز ہو جائے. ہر اسکالر نے خیر تو لکھی ہے نا، خیر تو لکھی ہے. زبیر علی زئی ہوں، مولانا مودودی ہوں، مولانا اسحاق ہوں، آپ کے تو علاقے کا گفٹ ہے مولانا اسحاق نا. مولانا اسحاق کا نام سنا ہے؟ اگر جس نے مولانا اسحاق کو ایک دفعہ پوری طریقے سے پی لیا، بتا رہا ہوں وہی چیس میں آ رہا ہوں. اب مرزا صاحب جو ہیں وہ چیس بورڈ پہ دیکھیں ان کی پریزنس کہاں پہ. ان کی ڈیموگرافک ہے نا، کوئی ڈیموگرافک کا مطلب پتہ نا، خاص طرح کا بندہ ہے نا جو مرزا صاحب کو سنے گا، خاص طرح کا بندہ نہیں سنے گا، اس کو ڈیموگرافک بولتے ہیں نا، کہ خاص نیش ہے. اب آپ چیس کھیل رہے ہیں، آپ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ محمد ذیشان بابر نے آبجیکٹیوز کیا سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ میں نے پورے کے پورے ہرڈ کو ڈرائیو کرنا ہے، اور اتنے سالوں میں یہ آبجیکٹیو، اگلے سالوں میں یہ، 10 سالوں میں یہ آبجیکٹیوز لے کے آنے. سمجھ آ گئی بات؟ اب آپ کے سامنے مرزا صاحب کی بھی آڈینس ہے، آپ کے سامنے غامدی صاحب کی بھی، آپ کے سامنے اور کوئی نام بتائیں، ایک دو نام نہیں لینے چاہیے ایسے. ڈاکٹر سار کی تنظیم اسلامیہ اور طارق مسعود صاحب کی آڈینس ہے. اب جب آپ چیس کے بورڈ کو دیکھتے ہیں تب آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ فورس ٹوٹ رہی ہے ہماری، جو کامنالٹی تھی جس کی وجہ سے کمبائن ہونا تھا، اسی کو یوز کر کے دونوں کی آڈینس دور ہو رہی ہے. سمجھ؟ ایز اے چیس پلیئر سوچیں، یو آر اے لیڈرشپ، یو ہیو دا پاور. یہ فلسطین کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. اگر آپ نے فلسطین بچانا ہے اور دوبارہ کوئی اور فلسطین نہ ہو، یو بیٹر نو ہاؤ ٹو پلے دس گیم. آبجیکٹو کلیئر، اسٹریٹجی ایسے لاک کرنی. مرزا صاحب کے فالوورز آر جیمز، ہیرے ہیں وہ. کیوں؟ کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہا ہے وہ بندہ. دیٹس دی اونلی ریئل کریٹیکل تھنکنگ پلیئر رائٹ ناؤ. ضرورت ہے. رکیں ایسے مت کاٹیں نا مجھے. آج کیا بول رہے ہیں آپ؟ میرا دماغ ایسے کام ہی نہیں کرتا. بولیں واٹ اباؤٹ؟ What about his harsh tone, his harsh words, which are categorized as blasphemous words? اوہو، دیکھیں مسلمان جو ہے نا، دیکھیں مرزا صاحب کی ویلیو دیکھیں آپ. ابھی میں ویلیو بتاتا ہوں. یہ جو بھی اعتراض کرے گا نا انجینئر مرزا صاحب کے اوپر، غور سنیں. آپ یو ای ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اسکول کے بچے نہیں ہیں. ایک بندہ کریٹیکل تھنکنگ کی اسکل دے رہا ہے اسلام، قرآن اور حدیث کے تھرو. لینڈسکیپ پہ دیکھیں، دوسری طرف شطرنج کے مورے پہ حملہ کدھر سے ہوا ہے. وہ بھی اللہ کی قسم کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہے ہیں، نام بھی کریٹیکل تھنکنگ یوز کرتے ہیں. پروفیشنل ورک شاپس ہیں ان کی. میں بھی سکھاتا ہوں کریٹیکل تھنکنگ. میری ویب سائٹ پہ کریٹیکل تھنکنگ کا کورس ہے، بڑا مہنگا کورس ہے. 82 کنٹریز سے اسٹوڈنٹ ہے میرے پاس. کریٹیکل تھنکنگ اتنی ضروری چیز ہے. میرا 90% کام کون کر رہا ہے؟ محمد علی مرزا صاحب. سمجھ رہے کتنے اسٹوڈنٹ ٹرین کر لوں گا میں؟ 8,000 10,000 50,000. جدھر کام ہو رہا ہے دیکھیں، فیکٹری ریفائنری لگی ہوئی ہے ادھر، پروڈکٹ مجھے وہاں پہ چاہیے فلاں سالوں میں اتنے. سب سے بڑی فیکٹری اس وقت غامدی صاحب فار ایگزامپل. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود مینی تھنگس. کریٹیکل تھنکنگ کی فیکٹری ہے، لیکن سوچنا اس نے سکھایا. پہلا چیلنج تھا آفیشیل چیلنج اسٹیٹس کو، مدرسے کے اسٹیٹس کو. مسلمان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میرے فلینک کا بندہ ہے، اس کو میں پازیٹیولی یوز کروں گا. آئی ایم اے چیس پلیئر، آئی ایم اے مسلم. سمجھ گئے؟ اور بھی ہیں، میں خالی ابھی ریلیجیس کلرجی کی بات کر رہا ہوں. اور بڑا چیتا اور ہیرا بیٹھا ہوا ہے، مگر وہ مولوی نہیں ہے.
ہم اس کو ایکسپٹ ریکگنائز نہیں کرتے. کام دین کا ہی کرنا آپ نے ہے, کروانا کسی اور سے, کسی اور شکل. دونوں سمجھ لیں یہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہتے ہر وقت. کیا ہوتا اس سے؟ پوری کی پوری قوم ڈم ہو رہی ہوتی نیچے. سمجھ گئے بات؟ بالکل اسی طریقے سے آپ نے لیفٹ فلینک کے اوپر, یہ تو رائٹ فلینک کی بات ہو رہی ہے, دینی طبقہ. لیفٹ فلینک اینٹی دینی طبقہ, جن کو نقاہت ہوتی ہے اسلام مولوی صاحب سب کچھ کر لوں گا بس تم جیسا انسان نہیں بنوں گا. یہ جملہ ہے ان کا. کہتے ہو مسلمان ہیں, اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا لڑکیوں نے, جتنی مرضی ڈانس پارٹی میں ہو اللہ کا لاکٹ پہن کے جاتے ہیں. اسلام صرف وہ ہے جو آپ کے دل میں ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ یہ ان کا جملہ ہے, میرا نہیں. ٹھیک ہے, کیا یہ دشمن ہے؟ تھنک لائک اے چیس پلیئر. کیا دشمن ہے؟ جو بھی ہیں وہ ان کی سکل سیٹس کا معائنہ کیا ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو بتاؤں 1000% زیادہ ٹیلنٹڈ بندے ادھر, 1000% زیادہ ٹیلنٹڈ ہے ادھر. کریٹیکل تھنکنگ بھی ان کی بہتر ہے, ایلوکوینس بہتر ہے, کمیونیکیشن بہتر ہے. ایکچولی میں وہ اتنی بہتر ہے کہ پچھلے 70 سال سے وہی لوگ پاور میں ہیں. میں نے اور آپ نے کون سا اچار ڈال لیا اپنے علم کا اور اپنے جذبے کا اور ایمان کا؟ کیا کیا ہم نے؟ پرفارمنس زیرو. ان کی پرفارمنس پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے بگ بزنس, اسمال بزنس, سارے کے سارے دینی طبقے میں سے 0% پریزنس. بیوروکریسی ساری کہاں سے آ رہے ہیں لوگ؟ یہ اس فلینک سے آ رہے ہیں. مانے تو صحیح نا, اپنے آپ کو پہلے مانے کہ ہاں جی یہ چیزیں ایسے دیکھنی, غلط کیا ہمارے اندر, صحیح کیا. نا دے آر ناٹ دی اینمی, there are million things in common between me and them, you and them, me and you. وہ commonalities نکالیں, اس کو اتحاد امت کہتے ہیں. ہر چیز, pawns, bishops, rooks, knights, queens, everything matters. اگر پلیئر ٹھیک ہے تو, اگر پلیئر خراب ہے تو اپنی بس وہ کوئین اور کنگ کو دیکھتا رہے گا, سب کی سب بسات مروا دے گا. بڑی سائیکالوجی میں شیعہ سنی مسئلہ ہے ہی نہیں. بڑی سائیکالوجی میں دیوبندی بریلوی مسئلہ ہے ہی نہیں. بڑی سائیکالوجی میں مسئلہ پتا کیا ہے؟ ڈیپ اسٹیٹ کا کانسیپٹ مسلم امہ پہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے. ہو از کالنگ دا ریئل شاٹس. آپ بتائیں, ابھی میں پوچھتا ہوں آپ سے, یہودیوں میں کتنے فرقے ہیں؟ 12 قبیلے تھے, فرقے نہیں. بنی اسرائیل کے قبیلے نہیں پوچھا. یہ بتائیں کون سا فرقہ ہے جو آئی ڈی ایف میں سب سے زیادہ جاتا ہے؟ یہ بتائیں آئی ڈی ایف کیا ہے؟ جی, کوئی فرق پڑتا ہے اس بات سے آپ کو؟ گولی چاہے ان کا شیعہ چلائے, ان کا سنی مرتا, تو میری مسلمان بچی ہے نا. اصلی گیم کو پہچانے. ہم اتنے نیچے گر چکے ہیں, اتنے نیچے, کیونکہ ہمیں یہ سکھایا نہیں جا رہا دیکھنا کیسے ہے. کہ میرے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا ہے, پاکستانی سپرسٹیشس قسم کے جن بابا لوگ آئے میرے پاس, اور کیا خبر تھی کہ چاند کے اوپر یا حسین لکھا ہوا ہے. اللہ کی قسم, میرے پاس لڑکے آئے خود, میں نے اوپر دیکھا, کیا بول رہے ہو؟ کہتے یہ دیکھیں سر, چاند کے اوپر یا حسین لکھا ہوا ہے. آگے 10ویں محرم کے دن, 10ویں محرم کی رات کو چاند یا حسین لکھا ہوا تھا. میرے ساتھ اسلام آباد میں F8 میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا, اس کی چھت پہ لے کے گئے مجھے وہ, کہ یہ دیکھیں سر. اینڈ آئی سیڈ تمہیں نظر آ رہا ہے یا حسین لکھا ہوا؟ ہی سیڈ یس. جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی شیپ مل ہی جاتی ہے نا. آگے سے پتہ کہ آگے بولے پاکستانی مسلمان لڑکے کہ سر یہ تو شیعہ سنی لڑائی میں تو شیعہ جیت جائیں گے. یہ ہے ہماری لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہ بڑی گیم کھیلنے کے. اس کا گریبان پکڑا میں نے کہ تو یہ والا چاند جا کے شیعوں کو دکھا رہا ہے, سنیوں کو. یہ جا کے تو اسرائیل میں نہیں دکھا سکتا یہ والا چاند. تو چاند میں بھی شیعہ سنی نظر آئے ہیں. ایٹماسفیئر چھوڑ چکا ہے, اس کے بعد بھی فرقہ نہیں چھوڑا تمہیں. اپنی گندی بیماری تو وہاں سے چھوڑ کے نکلتا ہے ایٹماسفیئر میں. سو آئی ڈو ناٹ بلیو کہ شیعہ سنی از دا ریئل فائٹ گوئنگ آن. اینڈ اف یو آر بلیونگ دیٹ then you're in an inferior psychology. آپ بڑا مسئلہ حل ہی نہیں کر رہے. then you become the problem. on the board you are the problem. then I have to strategize کہ یار وہ کرو, contingency plan کرو, پہلے تو ان کو تو ٹھیک کرو. ٹائم بھی لگ رہا ہے, محنت بھی لگ رہی ہے, اور فوجی ہمارے بچے مار رہے فلسطین میں. سو شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, وہابی ہو, اہل حدیث ہو. وہابی اور اہل حدیث فرق ہوتے ہیں اصل میں, پاکستان میں ایک جیسی ہوتے ہیں. جو مرضی ہو, لبرل ہو یا سیکولر ہو, ریلیجس ہو یا خالی باتیں کرتا ہو, انڈرسٹینڈ کہ اس کی سی ٹی اسکیننگ کرنی کیسے ہے, اور اس میں سے کون سی اسکل کو یوٹیلائز کرنا ہے, کون سی کو بڑھانا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ نہیں, کیا سوال پوچھا؟ نیشنلزم کو کیا کروں؟ ہاں مسائل کے لیے بہت ہے. بڑا مسئلہ لیکن ایک ہی ہے. بڑے مسئلے میں یہ ہے کہ مسلمان اپنی پاور کو ڈر کے اندر چھپا کے چھوٹا سا جن بنا کے اس کے نیچے چھپ گیا ہوا ہے. خود ہی جن بنایا ہوا ہے
اور اس کے نیچے پوری کی پوری 2 ارب قوم پھنسی ہوئی ہے اور نیچے چھپی ہوئی ہے. یہ that's the biggest issue right now. We are not suffering from atheism. 1% سے بھی کم atheism. اور روز ڈبیٹ atheism پہ چل رہا ہے. جس نے نہیں بھی atheist ہونا وہ ڈبیٹ سن کے یہ تو سوال میں نے سوچا ہی نہیں تھا کبھی.